اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی والدہ سے کہ تمہارے بیٹے کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا صوم و صلات کا پابند ہے، متقی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، نمازی ہے، ہر ایک چیز اس کے اندر ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے اور بیوی ان دو کے معاملے میں بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور میری بات نہیں مانتا ہے، بیوی کی زیادہ بات مانتا ہے۔ میں اسی لیے اپنے بیٹے سے خفا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یقیناً والدین کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، اور والدین کے حقوق کو جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ قرآن کریم نے خود والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مقررین حضرات، واعظین حضرات، ناصحین حضرات جلسہ جلوسوں کے اندر، پروگراموں کے اندر، اصلاحی بیانات کے اندر، مساجد کی ممبر سے اور جہاں بھی خطاب کا موقع ملتا ہے، عام طور سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس واقعہ کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے، محدثین نے اس پر کیا کلام کیا ہے، اگر آپ پورا بیان سنیں گے انشاءاللہ آپ کو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پورے طور پر معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو عام طور سے مبلغین اور واعظین اور مقررین حضرات اپنے بیان کے اندر واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت ہوا تو ان کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہوا، اور وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے والدین زندہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ زندہ ہیں، پھر ان کی والدہ کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی والدہ سے کہ تمہارے بیٹے کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا صوم و صلات کا پابند ہے، متقی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، نمازی ہے، ہر ایک چیز اس کے اندر ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے اور بیوی ان دو کے معاملے میں بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور میری بات نہیں مانتا ہے، بیوی کی زیادہ بات مانتا ہے۔ میں اسی لیے اپنے بیٹے سے خفا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انتہائی خفا ہوتی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلال لکڑیاں جمع کرو، علقمہ کو زندہ جلانا ہے۔ چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ گھبرا جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارے بیٹے کو آپ زندہ جلائیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اس عذاب سے زیادہ ہلکا ہے جو کل قیامت دن علقمہ کو ہوگا تمہاری نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیتی ہیں، اور جیسے وہ معاف فرماتی ہیں ویسے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر کلمہ جاری ہوتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں واعظین حضرات، مقررین حضرات، خطیب حضرات، ائمہ حضرات، اور پھر اس کے واقعہ کے بعد جو بیان کرنا ہوتا ہے بیان کرتے ہیں۔ آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ واقعہ حدیث کی بعض کتابوں میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سرے سے یہ واقعہ بالکل موضوع ہے، بلکہ بعض حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، لیکن صحیح کتاب صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ مروی نہیں ہے۔ اس واقعے کے جو راوی ہیں جن پر مدار ہے اس واقعے کا، اس راوی کا نام ہے فائد بن عبد الرحمن، اور فائد بن عبد الرحمن ان پر محدثین نے بہت زیادہ کلام کیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کو کذاب کہا ہے، بعض حضرات نے ان کو حدیث کو گڑھنے والا بیان کیا ہے، بعض حضرات نے ان کو منکر کہا ہے۔ الحاصل خلاصہ کلام یہ ہے کہ فائد بن عبد الرحمن پر حدیث کے اندر بہت زیادہ کلام کیا گیا ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر خوب کلام کیا ہے۔ چنانچہ
حدیث کی جو مستند کتابیں ہیں اس کے اندر اولاً یہ واقعہ مذکور نہیں ہے، اور جن کتاب میں مذکور ہے یہ واقعہ، ان کتاب پر، ان حدیث پر، اس واقعے پر کلام کیا گیا ہے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اس واقعہ کو بیان کرنے سے احتراز کرنی چاہیے، بچنی چاہیے۔ اس واقعہ کی صحیح سند نہیں ہے، لہذا اسے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم پبلک کو، عوام کو یہ تو ڈرا دیتے ہیں کہ دیکھو صحابی کا کیا انجام ہوا، انہوں نے والدہ کے ساتھ گستاخی کی اور اپنی بیوی کو ترجیح دیا والدہ پر، تو ان کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو سکا، لہٰذا ہمیں ڈرنی چاہیے اور ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس طرح ڈرا دیتے ہیں، لیکن اگلی چیز یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صحابی جن کا مقام اولئک هم الفائزون ہیں، جن کا مقام اولئک هم الراشدون ہیں، جن کا مقام اولئک هم المفلحون ہیں، جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، جن سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ فلاح یاب لوگ ہیں۔ تو صحابی کی شان کے اندر گستاخی بھی پائی جا رہی ہے کہ صحابی نے ایسا کیا نہیں، لیکن ہم اور آپ نعوذ باللہ اس واقعے کے ذمے میں افتراء پردازی کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، صحابی کو غلط ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ والدین کی نافرمانی صحابی سے ہوتے ہوئے چلی آ رہی ہے، اور صحابی نے بھی اپنی بیوی کو ترجیح دیا اور والدہ کو ترجیح نہیں دیا۔ تو اس واقعے کے ایک الگ بھی پہلو ہیں جو اس کے منفی پہلو ہیں، اس سے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے ایسے واقعے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو گاؤں گھر کے واقعات ہیں، جو آپ کے دیکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ بیان کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کے بارے میں سنا، کئی ایک واقعہ آپ کو مل جائے گا اس قسم کا۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے باپ کو مارا اور اس کا بیٹا نے اس کو مارا، یہ میرا آنکھ کا دیکھا ہوا ہے۔ آپ خود ڈھونڈیں گے، تلاشیں گے تو آپ کو اپنے ایسے ماحول میں مل جائے گا کہ جس نے بھی باپ کے ساتھ گستاخی کی ہے اس کا بیٹا اس کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، جو ماں کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ تو جب بات اتنے پر بن جاتی ہے تو پھر ایسی ضعیف روایت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اس واقعہ کو بیان کرنے سے احتراز کرنی چاہیے۔